آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ سمجھ کے نہیں سمجھے؟ اب گھر میں آپ نے عیب نہیں نکالا ہے، کیوں؟ وہاں آپ نے رابطے سے چلنا ہے۔ لیکن اگر آپ کو ہوٹل سے کھانا ملا، آپ نے قیمے کی پلیٹ منگوا لی 60 روپے کی، تو وہاں اب رابطے سے نہیں ضابطے سے چلو گے، وہاں عیب نکالو گے۔ اگر واقعتاً اس ہوٹل کے کھانے میں عیب ہے تو آپ نکال سکتے ہیں کہ میں نے 60 روپے دیے لیکن اس میں نمک زیادہ ہے۔ ایک ہے رابطہ، ایک ہے ضابطہ۔ گھر میں رابطہ اور ہوٹل میں ضابطہ۔ اب سمجھ گئے یا نہیں سمجھے؟ تو بیٹھو گے دین سیکھو گے نا، جب نہیں بیٹھو گے تو کیا سیکھو گے؟ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ وذی القربیٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو۔ رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ بار بار آئے گا پورے قرآن میں۔ ہمارا ایک پارہ بہت لمبا ہو گیا، ہو سکتا ہے اور بھی لمبا ہو جائے، 2 پارے بہت لمبے ہوں گے، 2 پارے، لیکن یہ 2 پارے پورے قرآن میں آگے پھر چلیں گے، پھر آگے صرف ترجمہ کریں گے۔ وہ بتایا تھا جی، یہ بتایا تھا جی۔ تو رشتہ داری پالنے کا کیا مطلب ہے؟ رشتہ داری پالنے کا ایک ہمارا مطلب ہے جو کہ غلط ہے، ایک اللہ اور رسول کا مطلب ہے، وہ بتاتا ہوں، غور سے سنو۔ جو ہمارا مطلب ہے رشتہ داری پالنے کا، کزن لڑکے کزن لڑکیوں کے گھر جاتے ہیں، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں، سفر بھی کرتے ہیں، یہ حرام ہے۔ مرد عورتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حرام ہے، بے پردگی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں رشتہ داری پالنا۔ رشتہ داری پالنا یہ ہے، 10 باتیں ہیں۔ کتنی باتیں ہیں؟ رشتہ داری پالنے کا کیا مطلب ہے؟ 10 باتیں ہیں۔ ان کو نیکی کا حکم دو، ان کو برائی سے منع کرو، ان کی غمی میں شریک ہو جاؤ، ان کی خوشی میں شریک ہو جاؤ، ان کو زکوٰۃ دو، ان کو صدقات دو۔ کبھی کبھی ان کے گھر جاؤ، پردے کا خیال کرو، ان کی غمی پر غمزدہ ہو جاؤ، ان کی خوشی پر خوش ہو جاؤ، ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ وذی القربیٰ والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ احسان کرو۔ ادھر دیکھو، لا یتم بعد البلوغ، لا یتم بعد البلوغ، بلوغ کے بعد یتیمی نہیں ہے۔ جب آپ کیا ہو گئے؟ بالغ ہو گئے، تو اب یتیمی نہیں ہے، نابالغ یتیم ہوتا ہے، پھر تو ہم سارے یتیم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، یتیم کے ساتھ احسان کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے لیاقت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، حدیث میں آتا ہے، تو آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی نیکیاں آپ کو ملیں گی۔ تو صرف ہاتھ مت پھیرو، اس کے گھر کے خرچے کا بھی خیال کرو۔ والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ احسان کرو۔ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو۔ ہر ایک کہتا ہے لوگ میری قدر کریں، لیکن ہم کسی کی قدر نہیں کریں گے۔ ہر ایک کہتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، لیکن ہم لوگوں کے ساتھ سختی کریں گے۔ ہر ایک کہتا ہے غیبت نہیں کرنی چاہیے، اور غیبت بدکاری سے زیادہ بدتر ہے۔ جب اس کی کوئی غیبت کرے تو یہ حدیثیں اس کو یاد ہو جاتی ہیں، لیکن جو خود غیبت کرتا ہے دن رات، اس کو سوچتا نہیں ہے۔ تقریر کرتے ہیں کہ چغلخوری مت کرو، اور اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ دن رات چغلخوری کریں گے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ جب بھی آئے گا اقیم الصلاۃ تو میری بات ہے یہاں نوٹ کر لو۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو۔ 6 افراد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہو، باقی جن کو دے سکتے ہو بتا دیا۔ سید مالدار، جن سے تم پیدا ہو، جو تم سے پیدا ہے۔ میاں بیوی کو، بیوی میاں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ بہن بھائی، چچا ماموں، کزن، سسر ساس،
سب سے پہلے ان کو زکوٰۃ دو گے۔ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے اس عہد و پیمان سے، الا قلیلا منکم، مگر تم میں کچھ تھوڑے افراد اس پر عمل پیرا رہے، وانتم معرضون، اور حال یہ ہے کہ تم اعراض کرنے والے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا، کیا؟ لا تسفکون دماءکم، کہ اپنے خونوں کو مت بہاؤ۔ کسی اور کا خون بہانا، اس کو کیا کہا؟ اپنے خون نہ بہاؤ۔ تو اپنا خون تو کوئی نہیں بہاتا، اپنے بھائی کے خون کو بہانا، اس کو کہا کہ یہ آپ کا اپنا خون ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور مت نکالو اپنی جانوں کو اپنے گھروں سے۔ تو اپنی جانوں کو اپنے گھروں سے تو کوئی بھی نہیں نکالتا۔ جن سے تم لڑائی کرتے ہو ان کو ملک بدر، علاقہ بدر کر لیتے ہو، تو یہ کام مت کرو۔ تو کسی اور کو ملک بدر کرنا، گویا کہ تم اپنے آپ کو ملک بدر کرتے ہو۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا کہ یہ مانیں گے، وانتم تشہدون، اور تم گواہ تھے کہ تم نے یہ باتیں مانی تھی، لیکن اس کے باوجود ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہی لوگ ہو تقتلون انفسکم، اپنی جانوں کو قتل کرتے ہو۔ کیا مطلب ہے؟ کسی اور کو قتل کرنا یہ حقیقت میں اپنے آپ کے ساتھ ظلم ہے۔ وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم میں سے ایک جماعت دوبارہ، اور ایک جماعت کو تم نکالتے ہو تم میں سے، ان کے گھروں سے، تم میں سے منکم من دیارہم، ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، تظاہرون تم غلبہ پاتے ہو، علیہم ان کے خلاف، بالاثم گناہ کر کر، والعدوان اور ظلم کر کر، کن پر؟ اپنے مخالفین پر جن سے تم لڑتے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور اگر وہ آ جائیں آپ کے پاس قیدی، تم ان سے فدیہ اور جرمانہ لیتے ہو، حال یہ کہ جرمانہ تمہارے اوپر حرام ہے، اور ان کا نکالنا آپ کے اوپر حرام ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، آیا تم ایمان لے آتے ہو، آیا تم ایمان لاتے ہو بعض کتاب پر، وتکفرون ببعض، اور بعض کتاب کا انکار کرتے ہو۔ فما جزاء، پس کیا بدلہ ہوگا، من یفعل ذلک، جو تم میں سے یہ کام کرے، فدیہ لینا، جرمانہ لینا، قتل کرنا، گھروں سے نکالنا، الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں تم ذلیل رہو گے، ذلت تمہیں دنیا میں ملے گی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن تمہیں لٹا دیا جائے گا سخت سے سخت عذاب کی طرف۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ رب العزت غافل نہیں ہے، عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم اعمال کرتے ہو۔ ان آیات کا مطلب سمجھو، مجھے دیکھو مدینہ منورہ میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ بات بار بار نہیں کروں گا، یہ باتیں بار بار آئیں گی، لیکن میں کروں گا نہیں، میں نے تو بتا دی۔ تو وہاں 5 بڑے بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، جو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر اپنے آپ کو شمار کرتے تھے، خیال کرتے تھے، اور بت پرستی بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، وہ اکثریت مسلمان ہو گئی، بلکہ تمام، ان میں منافق بھی تھے۔ یہ 2 قبیلے اوس خزرج، باقی 3 قبیلے جو تھے وہ یہودیوں کے تھے۔ یہ نام یاد کرنے پڑیں گے جو بھی ہو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ پورے قرآن میں یہ چیز چلتی ہے۔ 27 پاروں میں یہودیوں کے 41 بیماریوں کا تذکرہ ہے، تو یہ تو نام بعض یاد کرو گے۔ تو وہ 3 قبیلے جو تھے یہودیوں کے، بنو قینقاع، آخر میں عین، بنو قینقاع،
قاف یا نون قاف الف آخر میں عین، بنو قینقاع، قاف نون یا، پھر نون قاف الف، بنو قینقاع آخر میں عین، بنو قریظہ طا ضوا، بنو قریظہ، بنو نذیر ضاد کے ساتھ، بنو نذیر ضاد کے ساتھ، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ 3 قبیلے تھے، یاد کرنا پڑے گا۔ یہ جو 3 قبیلے تھے ادھر دیکھو، یہ کیوں آئے تھے مدینہ میں؟ مدینہ ان کا نہیں ہے، کیوں آئے تھے؟ اس لیے کہ تورات میں یہ بات لکھی ہوئی تھی نا کہ حضور تشریف لائیں گے، ایسے ایسے ہوں گے، اور مکہ میں تشریف لائیں گے، پیدا ہوں گے، مدینہ ہجرت کریں گے، تو ان کو پتہ تھا کہ مدینہ ہجرت کریں گے، تو وہ آئے تھے پاک نبی پر ایمان لانے کے لیے۔ لیکن اوس اور خزرج آگے ہو گئے اور یہ تینوں قبیلے پیچھے ہو گئے، تھوڑے سے لوگ ان میں ایمان لے آئے۔ اب جو اسرائیل والے کہتے ہیں گریٹر اسرائیل، یہ بھی نوٹ کرو، نقطہ ہے سیاسی، گریٹر اسرائیل، بڑا اسرائیل، تو اس میں وہ کہتے ہیں مدینہ بھی ہمارا ہے، یہاں ہم تھے، حضور نے خیبر تک نکالا، 3 ہمارے قبیلوں کو خیبر کی طرف نکالا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرماتے فرماتے یہ وصیت کی کہ خیبر سے، جزیرے عرب سے یہودیوں کو نکال دو۔ تو تم لوگوں نے ہم کو یہاں سے نکالا ہے، لہذا گریٹر اسرائیل میں مدینہ شامل ہے۔ ہم جواب میں کہتے ہیں آپ یہاں تھے کہاں؟ آپ تو آئے تھے، آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، تو آپ نہیں لائے نا، بس جاؤ اپنا کام کرو۔ تو یہ بات بار بار آئے گی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کی کتنی لمبی تشریح کی، والدین کے ساتھ احسان، اس کی کتنی لمبی تشریح کی، اب بار بار یہ جملے آئیں گے زکوٰۃ کے، میں وہی دوبارہ لمبی لمبی تقریریں کروں گا؟ نہیں کروں گا۔ تو غور سے بیٹھ جاؤ، لکھو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد پے در پہ اور رسول بھیج دیے، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید کی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ انما تدعون یوم القیامت باسمائکم، انما تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم۔ مشکات جلد نمبر 2 باب الاسامی میں روایت ہے، قیامت کے دن تمہیں پکارا جائے گا تمہارے باپوں کے ناموں کے ساتھ، ماں کے نام کے ساتھ نہیں پکارا جائے گا، باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، لہذا اچھے اچھے نام رکھو، صرف عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ، آیا پس جب بھی تمہارے پاس رسول آیا کہ تمہاری جانیں، یعنی تمہارے دل اس کو نہیں چاہتے تھے، اس رسول کو نہیں چاہتے تھے، استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا، ففریقاً کذبتم،
تو ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا، وہ فریقاً تقتلون، اور ایک جماعت کو تم نے قتل کیا۔ یہودیوں نے ایک ایک دن میں 70 انبیاء کو قتل کیا ہے، یہ بہت ظالم قوم ہے۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے بسبب ان کے کفر کے۔ انہوں نے کفر کو اختیار کر لیا، کفر کو اختیار کر لیا، تو اس کے بعد اللہ نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا، مہر لگا دی۔ یہ نہیں کہ اللہ نے مہر لگا دی، نہ، جس میں طلب اور عاجزی ہو اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، حرکت میں برکت۔ جب وہ حرکت نہیں کرے گا بلکہ کفر ہی کو اختیار کرے گا تو اللہ اوپر ٹھپا لگا لے گا نا۔ فقلیلا ما یؤمنون، پس بہت کم یہ لوگ ایمان لاتے ہیں۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب ان کے پاس کتاب آتی ہے اللہ کی جانب سے، مصدق لما معہم، ان کے پاس جو کچھ ہے شریعت اس کی تصدیق کرتی ہے وہ کتاب۔ کیا کہ یہ کتاب تورات حق کتاب تھی جو اتری تھی موسیٰ علیہ السلام پر۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور حال یہ ہے کہ یہی کافر یہودی فتح طلب کرتے تھے ان کے خلاف جو کافر ہیں۔ جب میدان کارزار گرم ہوتا یہودیوں کا کافروں کے ساتھ، حتیٰ کہ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ کا اوس خزرج کے ساتھ میدان کارزار گرم ہوتا، تو یہ کیا کرتے تھے؟ تو یہ مدد طلب کرتے تھے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے، نبی علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے یہ یہودی دعا کرتے تھے، یا اللہ ہم مدینہ منورہ میں آئے ہیں اور پاک نبی پر ایمان لانے کے لیے آئے ہیں، تو اس نبی کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم کو ان کے خلاف فتح عطا فرما، تو فتح ہو جاتی۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں، اور دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، وسیلہ شریعت میں ہے ہی نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میدان کارزار گرم ہو جاتا یہودیوں کا مشرک کافروں کے ساتھ، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم آئے ہیں یہاں پر نبی پاک پر ایمان لانے کے لیے، جب نبی پاک آئیں گے ہم ان کے ساتھ ملیں گے، آپ کے ساتھ لڑیں گے تو ہم جیت جائیں گے۔ اس کا یہ مطلب ہے۔ جو وسیلہ کو نہیں مانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں وسیلہ۔ اس بات پر اتفاق ہے کہ نیک اعمال کا وسیلہ ٹھیک ہے، اس پہ اتفاق ہے۔ یا اللہ میں نے یہ نماز پڑھی، فلانے موقع پر مجھے بدکاری کا موقع ملا، فلانے موقع پر ایک دستخط میں کر لیتا تو مجھے 2 لاکھ روپے مل جاتے رشوت کے حرام، میں نے یا اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے وہ چھوڑ دیے۔ اب اس عمل کے وسیلے سے یا اللہ میرا فلانا مسئلہ حل فرما، یہ بالاجماع جائز ہے۔ 2، ایک بزرگ ہے زندہ، ایک بزرگ ہے زندہ بزرگ ہے، یا اللہ اس آدمی کے وسیلے سے جو نیک ولی ہے، سنت کے مطابق توحید کے مطابق اس کی زندگی ہے، یا اللہ اس کے وسیلے سے میرا مسئلہ حل فرما، یہ بھی جائز ہے۔ مردے کا وسیلہ ایک جائز ہے، ایک میں اختلاف ہے۔ جو جائز ہے وہ سنو، وہ یہ ہے کہ یا اللہ یہ مردہ ہے، یہ بہت بڑا ولی اور نیک اللہ والا آدمی تھا، تو مجھے اس بزرگ سے محبت ہے
اور بزرگوں سے محبت ایک نیک عمل ہے، اس نیک عمل کے وسیلے سے میرا فلانا مسئلہ حل فرما، تو اس پر بھی اتفاق ہے کہ یہ جائز ہے، اس میں اختلاف ہو نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا ذات مردہ ذات، مردہ شخصیت، یا اللہ اس کے وسیلے سے میرا فلانا مسئلہ حل فرما، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ بھائی جو تم اس مردے کے وسیلے سے دعا مانگتے ہو تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگو نا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، تو اللہ موجود ہے، شارک سے زیادہ نزدیک ہے، تو کہو یا اللہ میرا فلانا مسئلہ حل فرما، بس۔ درمیان میں یہ وسیلہ کیوں لاتے ہو؟ تو 50-60 آیتیں سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ سے مانگو، یہ قرآن و حدیث میں ہے، درمیان میں وسیلہ کیوں لاتے ہو؟ اگر ایک ڈی ایس پی نے، ڈی آئی جی نے، ایس ایچ او نے لکھ لیا ہے کہ اے لوگو جیسے ہی تھانے میں آؤ بس ڈائریکٹ آؤ اور سفارشی مت لاؤ، کسی اور کو مت کہو، بس سیدھا میرے پاس آؤ، تو کوئی پولیس والے کو لے جائے گا؟ نہیں لے جائے گا، بس سیدھا جو ہے نا وہ ڈی ایس پی کے پاس جائے گا نا۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ وسیلہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو دوسرے بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں وسیلہ ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر بزرگ کے وسیلے سے تم دعا مانگو تو تم بت سے مانگتے ہو یا بزرگ سے؟ نہ بت سے مانگتے ہو نہ بزرگ سے مانگتے ہو، اللہ ہی سے تو مانگتے ہو، یا اللہ تو دے دے، بابا تو نہ دے، اللہ تو دے دے اس کے وسیلے سے، تو اس میں بھی تو اللہ سے مانگ رہے ہو۔ دوسرے بزرگ یہ فرماتے ہیں، اور دوسرے بزرگ یہ بھی فرماتے ہیں کہ تم نے جو اتنی لمبی تقریر کی کہ بس ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، اور ڈی ایس پی نے اعلان لگایا کہ سیدھا میرے پاس آؤ اور اللہ سے مانگو، آپ نے آیتیں بہت زیادہ سنا دی، تو زندہ بزرگ کا وسیلہ پھر کیوں کہتے ہو؟ زندہ بزرگ کا وسیلہ تم جائز کہتے ہو نا، تو وہاں یہ آیتیں بھول جاتے ہو۔ کون سی آیت ہے جو ابھی آپ پڑھ رہے تھے 50-60 کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو اور اللہ سے مانگو؟ کتنی آیتیں آپ نے سنائی؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ زندہ بزرگ کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے؟ ہاں جائز ہے، تو یہاں بھی کہو نا کہ ڈی ایس پی نے اعلان لگایا کہ سیدھا آؤ، تو زندہ بزرگ کے وسیلے سے دعا، پھر یہ بھی غلط کہو نا کہ یہ غلط ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے مانگو نا۔ اور تمام صورتوں میں اللہ ہی سے مانگا جاتا ہے۔ بابا جی تو بیٹا دے دے، یہ شرک ہے بالاجماع۔ نیک اعمال کا وسیلہ جائز ہے، زندہ بزرگ کا وسیلہ جائز ہے، مردہ بزرگ کا اس طرح وسیلہ کہ اس سے مجھے محبت ہے، بزرگوں سے محبت ایک نیک عمل ہے، اس نیک عمل کے وسیلے سے میرا فلانا مسئلہ حل فرما، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن اس بابا جی مردے کے وسیلے سے میرا مسئلہ حل فرما، اس میں اختلاف ہے۔ دونوں طرف کے دلائل میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ لیے۔ جو کہتے ہیں ان کا وسیلہ جائز ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو تم کہتے ہو نیک اعمال کا وسیلہ جائز ہے، تو ادھر بھی ڈی ایس پی والی بات کرو نا، ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے والی بات کرو نا، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو بس۔ یہ کیوں کہتے ہو ان اعمال کے وسیلے سے میرا مسئلہ حل فرما؟ تو نیک اعمال کا وسیلہ ختم کرو، یا اللہ تو دے۔ جب نیک اعمال کا وسیلہ جائز ہے، زندہ بزرگ کا وسیلہ جائز ہے، تو مردے نے کیا گناہ کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں یہ مردہ جو ہو سکتا ہے منافق مرا ہو، کافر مرا ہو، ہم کو کیا پتہ ہے کہ بزرگ ہے یا نہیں ہے؟ تو دوسرے بزرگ ان کو کہتے ہیں یہ جو زندہ بزرگ ہے کیا تجھ پر وہی آئی ہے کہ وقت کا ولی ہے؟ ہو سکتا ہے اندر سے منافق ہو، تو پھر میں وسیلے کو اس طرح بیان کرتا ہوں۔ اب میرا کیا موقف ہے تو میں یہ کیوں بیان کروں، اپنے آپ کو کیوں خراب کروں؟ لہذا آگے ترجمہ سنو۔
اچھا، میں نے کہا تھا نا اختلافی بات نہیں کریں گے نا، یہ تو ترجمے میں شامل ہے نا، تو کسی کی مذمت، کسی پر تنقید ایسی کہ ان کی مذمت، ان پر کفر و شرک کے فتوے لگائیں، اس طرح ہم نہیں کریں گے۔ ہمارا ایک ہی فتویٰ ہے، جو قرآن کا منکر ہو وہ خارج ہے، جو حدیث کا منکر ہو وہ خارج ہے، جو ختم نبوت کا منکر ہو وہ خارج ہے، باقی سارے مسلمان ہیں۔ ہم رب کے ہیں، رب ہمارے ہیں، ہم سب کے ہیں، سب ہمارے ہیں۔ امت کو جوڑنا ہے، امت کو کیا کرنا ہے؟ جوڑنا ہے۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب نبی علیہ السلام ان کے پاس آئے تو انہوں نے نہیں پہچانا لیکن کام نہیں پہچاننے والے کی طرح کیا۔ پہچانا تو یعرفونہ، یہودی حضور کو ایسا جانتے ہیں کما یعرفون ابناہم، جس طرح اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ توجہ، نقطہ سنو مزیدار، دل خوش ہو جائے گا۔ یہ کیوں کہا؟ یہ اس طرح نبی علیہ السلام کو جانتے ہیں جس طرح یہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ یہ کیوں کہا؟ یہ فرماتے کہ یہ اس طرح نبی علیہ السلام کو جانتے ہیں جس طرح اپنے باپ کو جانتے ہیں۔ جواب، جب آدمی بڑا ہوتا ہے اور سمجھدار بن جاتا ہے تو والد کے داڑھی میں تو سفید بال ہوتے ہیں، تو ان کے والد، اس آدمی کو والد کے کرتوتوں کو کیا پتہ ہوتا ہے، گناہوں کا کیا پتہ ہوتا ہے، اس کے ماضی کا کیا پتہ ہوتا ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ جب وہ آنکھ کھولتا ہے پھر بھی پتہ نہیں، جب سمجھ کی آنکھ کھولتا ہے ابو کے داڑھی میں بال سفید ہے تو اس کو کیا پتہ ہے؟ اس لیے اللہ نے یہ فرمایا جس طرح یہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں اسی طرح یہ محمد پاک کو جانتے ہیں۔ اور بچے کو آدمی کیسا جانتا ہے پتہ ہے؟ کیسے جانتا ہے؟ جب اس کی شلوار نہیں ہوتی تب بھی اس کو جانتا ہے کہ اس کے کہاں کہاں داغ ہے، اور یہ کیسا ہے۔ ننگا بھی اس کے سامنے ہے، لمبا بھی اس کے سامنے، تڑنگا بھی اس کے سامنے ہے، سب کچھ پتہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے کمال، اللہ کے کلام میں کمال دیکھو جی۔ یعرفونہ، ادھر توجہ، یعرفونہ، یہ نبی کو جانتے ہیں۔ یہاں تو فرمایا اللہ نے ما عرفوا، جب حضور آیا تو انہوں نے نہیں پہچانا، تو ادھر تو فرماتے ہیں کہ جانتے ہیں۔ یہ تضاد ہے، کلیش ہے۔ جواب، اس کا جواب میں نے دے دیا نا۔ کیا جواب دے دیا؟ کہ جانتے تھے لیکن کام انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نہ جاننے والے کا کیا۔ اس کو کہتے ہیں تجاہل عارفانہ، تجاہل عارفانہ۔ کفروا بہ، انکار کیا یہودیوں نے بھی نبی علیہ السلام کا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، کافروں پر، پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت برا ہے جو انہوں نے تبدیل کر دیا اس کے ذریعے سے اپنے نفسوں کو، یعنی کفر کے حوالے کر دیا، جنت کے حوالے نہیں کیا۔ ان یکفروا بما انزل اللہ، یہ کہ انہوں نے انکار کر دیا جو اللہ نے اتارا تھا، بغیاً، بوجہ ضد کے، بوجہ ضد کے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ ضد کیوں کیا؟ ادھر دیکھو، اس لیے کیا کہ نبوت تو ہمارا خاندانی میراث ہے، ہم میں ہزاروں انبیاء آئے ہیں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کس طرح حضور آئے؟ تو بغض، حسد، کینہ، ضد، عناد، اس کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ کیا؟ ان ینزل اللہ، یہ کہ اللہ نے اتارا توڑا توڑا کر کے، من فضل ہی، اپنے فضل کو، یعنی وحی کو، فضل کو یعنی وحی کو، الی من یشاء من عبادہ، جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے۔ سنو، میں جو ترجمہ کرتا ہوں نا، یہ میرا اپنا ترجمہ ہے، یاد رکھو۔ ایک تو تفسیر کے نیچے جو ترجمہ لکھا ہوتا ہے وہ میں پڑھ ہی نہیں سکتا ہوں، قیامت آ جائے گی میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، اور میرے سامنے یہ ترجمہ بھی نہیں رکھا ہوا ہے۔
یہ میرا ذاتی ترجمہ ہے، میں نے 24 سال قرآن کا درس دیا ہے انشاءاللہ۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ انشاءاللہ بہت زیادہ میں نے قرآن کے دروس دیے ہیں، بہت زیادہ۔ اس مسجد میں ایک بار قرآن مکمل کیا 18 سال میں، اور اب تیسرا پارہ چل رہا ہے۔ واکن ٹیکسلا تقریباً 14 سال ہو گئے ہیں، وہاں درس دیتا ہوں، واکن لالا رخ بستی میں۔ گاؤں میں تورو میں درس دیتا ہوں 28واں پارہ، قیوم آباد میں درس دیتا ہوں 28واں پارہ، شنواری ہاؤس میں درس دیتا ہوں 28واں پارہ، پشتوں میں، عورتوں میں، ملکن ہاؤس میں درس دیتا ہوں اردو میں 28واں پارہ۔ 4 جگہوں پر میرا 28واں پارہ چل رہا ہے، 18 سال ہو گئے۔ میری زندگی قرآن میں گزر گئی۔ میں آپ کو بتاؤں، درس قرآن، درس قرآن۔ پنڈی کا ایسی جگہ پنڈی کی نہیں ہے جہاں میں نے درس نہیں دیا الحمدللہ، یعنی خوب لمبے 7 سال 5 سال الحمدللہ۔ تو یہ جو ترجمہ ہے میرا ذاتی ترجمہ ہے، بہت اعلیٰ ترجمہ ہے، نہایت ہی آسان ترجمہ ہے قرآن ہے میرا والا، آسان۔ بہت محنت کی ہے میں نے اس پر، آپ کو کیا پتہ ہے۔